ماسٹر جمیل کے گھر ہمارا داخلہ بیٹھک کے بیرونی دروازے سے ہوا تھا۔ اب مجھے گھر کے اندرونی حصے کو دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ گھر کا مرکزی داخلی دروازہ ایک چھت دار برآمدے میں کھلتا تھا۔ اس برآمدے میں بیٹھک کا ایک دروازہ بھی کھلتا تھا جو کمرے کے اندرونی حصے سے بیٹھک میں آمد و شد کا وسیلہ تھا۔ مذکورہ برآمدے سے آگے کشادہ صحن تھا۔ اسی صحن میں بیٹھک سے متصل کمرے کا دروازہ کھلتا تھا۔ بعد کے 2 کمروں میں جانے کے لیے کمرہ در کمرہ آگے بڑھنا پڑتا تھا۔ صحن کے اختتام پر باورچی خانہ اور غسل خانہ پہلو با پہلو بنے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک تنگ سا راستہ مکان کی عقبی سمت کو نکلتا تھا۔ اس راستے نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کر لی اور میں اسی طرح بڑھ گیا۔ ماسٹر جمیل کے ہمراہ میں مذکورہ راستے سے گزر کر مکان کے عقبی حصے میں پہنچ گیا۔ یہاں میں نے ایک تندور لگا دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دیوار کے قریب جانوروں کے چارے والی بڑی سی چوبی کنڈلی نکھی نظر آئی۔ کنڈلی کے نزدیک زمین میں 3-4 بڑے کھونٹے بھی گڑے دکھائی دے رہے تھے، مگر وہاں جانور نام کی کوئی شے وجود نہیں رکھتی تھی۔ ایک کونے میں خشک لکڑیاں اور اپلے بھی رکھے تھے جو یقیناً چولہے اور تندور میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتے ہوں گے۔ میرے چہرے پر ابھرنے والی الجھن کو ماسٹر جمیل نے فوراً بھانپ لیا اور انکشاف انگیز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ ساری جگہ بھی اس مکان ہی کا حصہ ہے۔ پھر اس نے ایک دیوار کو تھپ تھپاتے ہوئے بتایا، اس کے پیچھے پڑولوں والا کمرہ ہے جہاں تھوڑی دیر پہلے آپ موجود تھے۔ دراصل اس جگہ کو عنایت حسین مویشیوں کی دیکھ ریکھ کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ مجھے مویشی پالنے کا شوق ہے اور نہ انہیں سنبھالنے کا طریقہ آتا ہے، لہٰذا یہ جگہ آپ کو خالی دکھائی دے رہی ہے۔ البتہ اس نے جملہ نامکمل چھوڑ کر ایک طویل سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، البتہ اس تندور کی ہمیں ضرورت ہی اس لیے یہ ہمارے استعمال میں ہے۔ میں نے اپنے سر کو اثباتی جنبش دی اور ایک مرتبہ پھر مکان کے اس عقبی حصے کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ وہاں پر مجھے کوئی بھی اہم یا قابل گرفت چیز نظر نہ آئی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس جگہ کا معائنہ کرتے ہوئے مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے ذہن پر زور ڈال کر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن میں اپنے محسوسات کو کوئی نام نہ دے سکا۔ چنانچہ سر جھٹک کر اس خیال کو ذہن سے نکال دیا۔ میں ماسٹر جمیل کے ہمراہ واپس بیٹھک میں آ گیا۔ ہم بیٹھ چکے تو ماسٹر نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے کیا اندازہ قائم کیا ہے؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اس بات میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ خون آلود درانتی کسی واردات میں استعمال ہوئی ہے۔ اس کے دندانے دار پھل پر جمع ہوا خون کسی واردات ہی کی نشاندہی ہے۔ پھر جس پراسرار انداز میں مذکورہ درانتی کو گندم میں پڑولے میں چھپایا گیا ہے، اس سے بھی جرم کی بو آتی ہے۔ بس میں لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے بات مکمل کر دی۔ بس معلوم کرنا باقی ہے کہ واردات کب اور کہاں پیش آئی۔ ان سوالات کے درست جوابات تو عنایت حسین ہی دے سکتا ہے، لیکن عنایت حسین ملے گا کہاں؟ میں نے ماسٹر جمیل کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ آپ نہیں جانتے؟ وہ ندامت آمیز انداز میں بولا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ عنایت حسین یہاں سے کہاں منتقل ہوا ہے تو میں آپ کو ضرور بتا دیتا۔ کوئی بات نہیں ماسٹر صاحب، آپ ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالیں، میں نے رسانیت بھرے انداز میں کہا۔ آپ کو نہیں پتہ تو میں پتہ چلا لوں گا۔ اس کے آس پاس پڑوس والوں کو ضرور کچھ نہ کچھ خبر ہوگی۔ ویسے میں نے سوچنے والے انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا اور ماسٹر جمیل کو ٹٹولتی ہوئی نظروں سے تکنے لگا۔ وہ میرے دیکھنے کے اس انداز سے الجھن آمیز بے چینی محسوس کرنے لگا۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، ویسے میرا خیال ہے ماسٹر صاحب کہ آپ کی گھر والی کو اس بارے میں کچھ سنگن ضرور ہوگی۔ عورتیں بہت جلد اپنا ڈاک خانہ ملا لیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اڑوس پڑوس والی عورتوں سے کچھ خبریں آپ کی بیوی تک بھی پہنچی ہوں۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ متانت سے بولا، میں آپ کے اندازے کی تردید نہیں کروں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے کوثر سے کبھی اس حوالے سے سوال نہیں کیا، اور نہ ہی اس اللہ کی بندی نے از خود مجھے کچھ بتایا ہے، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، سانس درست کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، پہلے کبھی ایسی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ درانتی کی برآمد کے بعد ہی عنایت حسین کے بارے میں مختلف سوالات اٹھے ہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، پہلے کبھی ایسے استفسارات کی ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن اب تو ایسا موقع اور ضرورت پیدا ہو چکی ہے۔ آپ ذرا اپنی گھر والی کو ٹٹول کر تو دیکھیں، ہو سکتا ہے کوئی مفید بات معلوم ہو جائے۔ ویسے یہاں سے اٹھنے کے بعد میں آپ کے پڑوسیوں سے بھی پوچھ گچھ تو کروں گا ہی۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں ابھی اپنی گھر والی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ ادھر ماسٹر جمیل کا جملہ مکمل ہوا، ادھر بیٹھک کے اندرونی دروازے پر دستک ہوئی۔
ماسٹر جمیل نے چونک کر ہماری جانب دیکھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مذکورہ دروازہ گھر کی اندرونی سمت یعنی چھتے ہوئے چھت دار برآمدے میں کھلتا تھا۔ اس وقت گھر میں ماسٹر جمیل کی بیوی اور تینوں بچے موجود تھے۔ غالب امکان یہی تھا کہ انہی 4 افراد بلکہ 3 افراد میں سے کوئی ایک ہوگا۔ ماسٹر جمیل کے سب سے چھوٹے بچے شفاعت کو میں نے اس لیے خارج از امکان رکھا تھا کہ مجھے اس کی عمر لگ بھگ 2 سال بتائی گئی تھی، اور 2 سالہ بچہ اس انداز میں دستک دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ ماسٹر نے آہستگی دروازہ کھولا اور نیم وا دروازے کے سامنے آ گیا۔ میں دیکھ نہ سکا کہ ادھ کھلے دروازے کی دوسری طرف کون تھا۔ بہرحال اگلے ہی لمحے وہ پلٹ آیا۔ اب اس کے ہاتھوں میں مجھے ایک ٹرے نظر آئی جس میں چند برتن سجے ہوئے تھے۔ مجھے یہ دیکھنے میں ذرا دقت محسوس نہ ہوئی کہ مذکورہ ٹرے میں ہماری خاطرداری کا سامان آیا تھا۔ ماسٹر جمیل نے مذکورہ ٹرے کو ایک چھوٹی میز پر سجا کر ہمارے سامنے رکھ دیا، پھر شائستہ لہجے میں بولا، آپ لوگ شروع کریں، میں کوثر سے بات کر کے آتا ہوں۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی ماسٹر صاحب؟ کانسٹیبل اللہ بخش نے سرسری انداز میں کہا۔ میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ کانسٹیبل نے یہ بات محض رسم دنیا نبھانے کے لیے کھوکھلے انداز میں کہی تھی، ورنہ اس کے ذہن میں تو کچھ اس قسم کے خیالات تھے۔ ماسٹر صاحب، ایسے نیک کاموں میں تاخیر مناسب نہیں ہوتی، آپ نے تو حد کر دی۔ ماسٹر جمیل جیسے ہی بیٹھک سے باہر نکلا، اللہ بخش بڑی بے صبری سے ٹرے کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے مجھ سے بولا، ملک صاحب بسم اللہ کریں۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، اللہ بخش، کیا تمہارے ذہن میں یہ خدشہ ہے کہ اگر ہم نے اس ٹرے میں سجے ہوئے لوازمات خورد و نوش پر ہاتھ صاف کرنے میں دیر کر دی تو ماسٹر جمیل یہ ٹرے اٹھا کر لے جائے گا؟ وہ خجل سی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، یہ بات نہیں ہے ملک صاحب۔ اس نے اس کے ساتھ ہی تیزی سے ٹرے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو روک کر گھٹنوں پر رکھ لیا، تو میں نے قدرے سخت لہجے میں دریافت کیا، یہ بات نہیں تو پھر کون سی بات ہے؟ وہ جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، دراصل میں نے بڑے بوڑھوں سے سن رکھا ہے کہ جب رزق سامنے کھانے کے لیے تیار رکھا ہو تو اس کو انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ کانسٹیبل کی یہ بات انتہائی معقول اور برمحل تھی، لہٰذا میں نے اس کے ندیدے پن کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد ہم مذکورہ ٹرے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ماسٹر جمیل کی گھر والی خاصی سگڑ اور سلیقہ شعار عورت معلوم ہوتی تھی۔ تھوڑی سی دیر میں اس نے ڈھیر ساری چیزیں تیار کر ڈالی تھیں، جن میں ایک پلیٹ میں ابلے ہوئے گرما گرم انڈے کاٹ کر رکھے گئے تھے، ایک ڈونگے میں گاجر کا حلوہ تھا، ایک پلیٹ میں تلی ہوئی مچھلی کے 2 بڑے قتلے موجود تھے، ساتھ ہی چائے سے بھری ہوئی چائے دانی اور نیم گرم دودھ والے 2 گلاس۔ موسم کی مناسبت سے یہ بھرپور خاطر تواضع تھی۔ ہم انعام خداوندی سے پوری طرح انصاف کرنے لگے۔ ماسٹر جمیل کوئی 10 منٹ کے بعد دوبارہ بیٹھک میں نمودار ہوا۔ میں نے فوراً محسوس کر لیا کہ اس نے دانستہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیا تھا تاکہ ہم اس کی غیر موجودگی میں کسی قسم کا تکلف نہ برتیں، اور اس کا یہ عمل عقل مندی پر دلالت کرتا تھا۔ کانسٹیبل اللہ بخش کے بارے میں تو میں وثوق سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، البتہ ماسٹر جمیل کے سامنے ممکن ہے میں ایک کپ چائے سے آگے نہ بڑھتا۔ ماسٹر جمیل بڑے اطمینان سے آ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ کے کام کو نمٹایا اور اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ البتہ کانسٹیبل اللہ بخش بڑی بے پرواہی سے اپنے کام میں جتا رہا۔ کچھ پتہ چلا ماسٹر صاحب؟ میں نے ماسٹر جمیل سے استفسار کیا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بڑی رسانیت سے بولا، میری گھر والی عنایت حسین کے بارے میں جو کچھ جانتی ہے ممکن ہے وہ معلومات آپ کے کسی کام کی نہ ہو۔ یہ فیصلہ میں بآسانی کر لوں گا کہ کون سی بات مفید ثابت ہو سکتی ہے اور کون سی بیکار۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بس آپ شروع ہو جائیں۔ اور وہ شروع ہو گیا۔ ماسٹر جمیل کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ اس کی بیوی بھی زیادہ میل ملاقات رکھنے والی واقعہ نہیں ہوئی تھی۔ آس پاس کی عورتوں سے اسے عنایت حسین کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا، اس کے مطابق اس گھر میں ماسٹر جمیل کی آمد سے قبل عنایت حسین اپنے بوڑھے باپ کرامت حسین کے ساتھ رہتا تھا۔ عنایت حسین شادی شدہ تھا، لیکن بیوی کے ساتھ اس کی بنتی نہیں تھی۔ ان کے درمیان اکثر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا، اور اس کا سبب عنایت حسین کی بیوی ہی بتایا جاتا تھا۔ آس پڑوس کے مطابق شگفتہ ایک تیز ترار اور لڑاکا عورت تھی۔ اس نے اپنی شوہر عنایت حسین کا ناطقہ بن کر رکھا تھا۔ ان میاں بیوی کے درمیان جب بھی جھگڑا ہوتا، شگفتہ روٹ کر اپنے میکے چلی جاتی۔ چند روز اسی تناؤ میں گزر جاتے، پھر عنایت حسین اپنی سسرال جاتا، شگفتہ کی منت خوشامد کرتا اور اسے منا کر واپس سودرا کلاں لے آتا۔ لیکن چند روز بعد ہی ان میں ایک مرتبہ پھر لڑائی ہو جاتی۔ یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ شگفتہ مہینے میں اگر 4 دن عنایت حسین کے پاس رہتی تھی تو 26 دن اس کے اپنے میکے میں گزرتے تھے۔ پڑوسیوں کا خیال تھا کہ شاید عنایت حسین سودرا کلاں والا مکان اور زمین بیچ کر اپنی سسرال ہی میں جا بسا ہے۔ ماسٹر جمیل کی زبانی ایک بات یہ بھی پتہ چلی
کہ جن دنوں عنایت حسین کے ساتھ اس کا مکان کے حوالے سے سودا ہو رہا تھا تب بھی شگفتہ گھر میں کہیں نظر نہیں آئی تھی، اور نہ ہی اس نے عنایت حسین کے باپ کو دیکھا تھا۔ اس کی جو بھی ایک دو ملاقاتیں ہوئیں وہ عنایت حسین ہی سے ہوئی تھی۔ ماسٹر جمیل یہ کہانی سنانے کے بعد خاموش ہوا تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ بات تو میرے علم میں آ گئی تھی کہ دونوں میاں بیوی میں اکثر و بیشتر دنگا فساد ہوتا رہتا تھا، لیکن اس لڑائی جھگڑے کی وجوہ کیا تھی یہ جاننا بہت ضروری تھا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خواہ مخواہ جھگڑنے بیٹھ جاتے ہوں اور وہ بھی بلا مقصد ڈرامہ کر کے میکے چلی جاتی ہو۔ میرا دل کہہ رہا تھا اگر میں عنایت حسین اور شگفتہ کے درمیان واقعہ تنازع کا سراغ لگا لوں گا تو اس کیس کو چٹکی بجاتے میں حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے معاملات آپس میں جڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ ماسٹر صاحب، میں نے اسی خدشاتی سوال کے جواب کے خاطر پوچھا، کیا آپ یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہوئے کہ عنایت حسین اور شگفتہ کے درمیان جھگڑے کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں جناب، اس سلسلے میں کوئی حتمی اور ٹھوس بات سامنے نہیں آ سکی، یا یہ کہ کم از کم میرے علم میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، جو باتیں ابھی تک نامعلوم ہیں انہیں میں بہت جلد معلوم کر لوں گا۔ بہرحال آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ وہ کسی معقول اور شریف النفس انسان کی طرح بولا، یہ تو میرا فرض تھا تھانے دار صاحب۔ میں ماسٹر جمیل احمد کے گھر سے باہر نکل آیا۔ کانسٹیبل نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب اب کیا ارادہ ہے؟ میرا ارادہ ہمیشہ نیک ہی رہتا ہے، میں نے پرخیال انداز میں جواب دیا۔ ہم تھانے جا رہے ہیں نا؟ اس نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تھانے جانے میں ابھی تھوڑی دیر ہے، میں نے کہا۔ ایک دو ضروری کام ابھی باقی ہیں، تم آؤ میرے ساتھ۔ وہ خاموشی سے میرے ہمراہ ہو لیا۔ عنایت حسین کا نام اس وقت میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس شخص کے بارے میں جب میری تحقیقات مکمل ہوں گی تو سنسنی خیز انکشافات کا انبار سا لگ جائے گا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ ماسٹر جمیل جتنی مرتبہ بھی عنایت حسین سے ملا اس گھر میں اور کوئی شخص دکھائی نہ دیا۔ شگفتہ کا روٹ کر میکے میں جا بیٹھنا ایک معمول کی بات بن کر رہ گئی تھی، لیکن اس روٹنے کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی تھی، اور یہ وجہ معلوم کرنا انتہائی ضروری تھا۔ ماسٹر جمیل کے گھر کے دائیں جانب نیاز علی کا مکان تھا اور بائیں طرف غلام لوہار رہائش پذیر تھا۔ ماسٹر جمیل کی بیوی کوثر پروین نے تو تشفی آمیز معلومات فراہم نہیں کی تھی، مگر مجھے یقین تھا اگر میں عنایت حسین کے ان دیرینہ پڑوسیوں کو ٹٹولوں گا تو ضرور کسی اہم اور مفید بات تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ان پڑوسیوں کو عنایت حسین کے خانگی حالات کا اچھی طرح علم ہوگا۔ میں نے پہلے نیاز علی کے گھر کا انتخاب کیا اور کانسٹیبل اللہ بخش سے کہا کہ وہ دروازے پر دستک دے۔ جب ہم ماسٹر کے گھر سے نکلے تھے تو ماسٹر جمیل بھی ہمارے ساتھ ہی باہر آ گیا تھا۔ میں چونکہ اس کے پڑوسیوں سے پوچھ گچھ کا فیصلہ کر چکا تھا، لہٰذا میں نے مصلحتاً اسے کہہ دیا کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی رہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ماسٹر جمیل کو یہ ہدایت بھی کر دی تھی کہ وہ درانتی والے معاملے میں فی الحال اپنی زبان بند رکھے۔ اگر کوئی اس سے پوچھے کہ اس کے گھر میں پولیس کیوں آئی تھی تو وہ کام چلانے کے لیے کوئی بھی خوبصورت بہانہ بنا سکتا ہے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہدایت پر منوعاً عمل کرے گا۔ دستک کے جواب میں گھر کے اندر قدموں کی مخصوص چاپ ابھری اور کوئی دروازے تک آ کر رک گیا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ اگلے ہی لمحے دروازہ کھل جائے گا، لیکن جب میری توقع پوری نہیں ہوئی تو میں نے کانسٹیبل کو دوبارہ دستک کے لیے اشارہ کیا۔ کانسٹیبل کو دوسری دستک دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس نے جیسے ہی دروازے کی جانب ہاتھ بڑھایا، دروازے کے عقب سے ایک نسوانی آواز ابھری۔ اس آواز میں تشویشناک استفسار پنہاں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ نیاز علی کی بیوی ہو سکتی تھی۔ کون ہے؟ اندر موجود عورت نے پوچھا۔ میں نے کہا، میں نیاز علی سے ملنے آیا ہوں، کیا وہ گھر پر ہے؟ نہیں جی، نیاز تو اس وقت گھر میں نہیں، وہ کب تک واپس آ جائے گا؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ اگر نیاز علی کو تھوڑی دیر بعد واپس آنا ہو تو میں پہلے غلام لوہار کا انٹرویو کر لوں، بعد میں نیاز علی سے بھی بات ہو جائے گی۔ اندر موجود عورت نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا، آپ کون ہیں اور نیاز سے آپ کو کیا کام ہے؟ میں نے دانستہ غلط بیانی کرتے ہوئے کہا، میرا نام غلام فرید ہے اور کام میں نیاز علی کو ہی بتاؤں گا، بتاؤ وہ کہاں گیا ہے اور کب تک واپس آ جائے گا؟ نیاز کام پر گیا ہوا ہے اور شام ہی کو واپس آئے گا، اس عورت نے جواب دیا۔ ادھر بڑے بورڈ یعنی بڑ کے درخت کے پاس اس کا کولو ہے، وہ صبح سے شام تک اپنے کولو پر کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ادھر کولو پر ہی اس سے مل لوں گا۔ یہ کہتے ہی میں کانسٹیبل کے ساتھ غلام لوہار کے گھر کی سمت قدم بڑھانے لگا۔ غلام لوہار کی دکان گھر کے اندر ہی سامنے والے حصے میں موجود تھی، لہٰذا اس سے فوری ملاقات ہو گئی۔ ہم اس کی دکان میں داخل ہوئے
تو وہ ہم پر نگاہ پڑتے ہی اپنے اڈے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت ہم دونوں پولیس کی مخصوص یونیفارم میں تھے اور اس کے اٹینشن ہونے کا سبب بھی یہی تھا۔ آؤ جی، بسم اللہ بسم اللہ، وہ دونوں ہاتھ باندھ کر تعظیمی انداز میں بولا۔ غلام لوہار کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی، مگر اس عمر میں بھی اس کی صحت قابل رشک تھی۔ لوہے کے ساتھ دن رات کھیلتے ہوئے وہ جیسے خود بھی لوہے ہی کا ہو گیا تھا۔ وہ سیاہ رنگت کا حامل ایک چاق و چوبند شخص تھا۔ میں سرسری انداز میں اس کے لوہار خانے کا جائزہ لینے لگا۔ اگر آپ کو کسی لوہار کی دکان یا ورکشاپ میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ وہاں کیا کچھ پایا جاتا ہے۔ لوہا دراصل لوہے کا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ وہ لوہے کا علاج کرتا ہے اور لوہے ہی کے بنے ہوئے اوزاروں کی مدد سے وہ لوہے کے چھوٹے بڑے بے شکل ٹکڑوں کو اپنے فن اور ہنر کی مدد سے مخصوص شکل دے کر انہیں مفید اور قابل استعمال بناتا ہے۔ اس کام میں بھٹی اور وزنی ہتھوڑا اس کا سب سے بڑا معاون ہوتے ہیں۔ وہ لوہے کی آگ میں تپا کر اس کی سختی کو ختم کرتا ہے، پھر ہتھوڑے کی ضربوں سے کوٹ پیٹ کر اسے اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا کہ بیان میں نظر آیا ہے۔ ایک لوہار کو اپنے فن اور ہنر کے ساتھ ساتھ ہتھوڑے کے توسط سے بھی بے پناہ جسمانی قوت کو بھی صرف کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم غلام لوہار کی دکان میں داخل ہوئے تو وہ اپنے معمول کے کام میں مصروف تھا۔ دہکتی ہوئی بھٹی کے سبب کمرے میں بڑی خوشگوار سی حرارت پھیلی ہوئی تھی۔ پہلی نظر میں یہی محسوس ہوتا تھا کہ بھائی غلام لوہار تو بڑے مزے میں ہے۔ باہر ٹھنڈے ٹھار موسم نے جیسے ہر شے کو برف کا بنا دیا ہے اور یہ اپنی دکان کے اندر بڑے سکون سے بیٹھا کام کر رہا ہے۔ اسے پرسکون اور مطمئن دیکھ کر حسد یا رشک کرنے والوں کو ایک لمحے کے لیے یہ تصور بھی ضرور کرنا چاہیے کہ مئی جون میں اس بیچارے پر کیا گزرتی ہوگی۔ جنوری فروری کی بنسبت مئی جون کا موسم بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہی ماحول جس میں ان دنوں برف جمی ہوئی تھی مئی جون میں آگ برساتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن سال کا کوئی بھی مہینہ ہو، لوہار کی دکان کا موسم تو ایک ہی جیسا رہتا ہے۔ میں نے دکان کے معائنے کے بعد غلام لوہار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ چاچا، میں ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا دیکھ لوں کہ تمہارا کام کاج کیسا چل رہا ہے، تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ایک آسودہ حال اور پریشان حال شخص میں سب سے نمایاں فرق دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ دونوں اپنی کیفیت کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ممکن ہے میرا مشاہدہ اور تجربہ ہر جگہ متعلق نہ ہو، لیکن میں نے جو محسوس کیا وہی بتا دیا۔ میرے خیال میں کسی خوش باش شخص کی بنسبت مصیبت زدہ شخص زیادہ متقی اور شکر گزار ہوتا ہے۔ اس سے جب بھی اس کا احوال دریافت کیا جائے تو وہ یہی جواب دیتا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ غلام لوہار نے میرے استفسار کے جواب میں کہا، مولا کا احسان ہے جی، مجھے کوئی فکر پریشانی نہیں، وہ جس حال میں بھی رکھے میں خوش ہوں۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر جلدی سے اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ ٹھہریں جناب، میں آپ کے لیے اندر سے کرسیاں لے کر آتا ہوں۔ کرسیوں کی کوئی ضرورت نہیں چاچا، ہم ادھر چوکیوں پر ہی بیٹھ جائیں گے۔ میں نے اس کی دکان میں رکھی چوکیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چوکی کو آپ پیڑا یا نیچا سٹول سمجھ لیں۔ جو دکانیں فرشی نشست پر مبنی ہوتی ہیں وہاں گاہکوں کے بیٹھنے کے لیے ایسی چوکیاں موجود ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں گاؤں دیہات کی دکانداری عموماً فرشی نشست کی مرہون منت تھی۔ آج کل کافی تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر شے بدل جاتی ہے۔ بس گاؤں اور شہر کی زندگی میں رفتار کا فرق ہے۔ شہر میں ایک سال کے اندر جو تبدیلی رونما ہو جاتی ہے، گاؤں میں بعض اوقات اس تبدیلی کو آتے ہوئے 50 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ غلام لوہار نے دیوار پر ٹنگا ہوا ایک کپڑا اتارا اور جلدی سے ہمارے لیے 2 چوکیوں کو صاف کر دیا، پھر عاجزانہ انداز میں بولا، مائی باپ آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے چائے پانی، ہم سب کچھ کھا پی کر آئے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، اس تکلف کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، تم اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، میں تم سے چند سوالات پوچھ کر چلا جاؤں گا۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی اور الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب خیریت تو ہے نا؟ شاید میں آپ سے یہ ذکر کرنا بھول گیا کہ غلام لوہار کی دکان میں قدم رکھتے ہی میں نے ملک صفدر حیات بطور تھانے دار اپنا تعارف کروا دیا تھا۔ تبھی وہ مجھے تھانے دار صاحب کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں بڑی رسانیت سے کہا، اس بات کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے کہ خیریت ہے یا نہیں۔ بہرحال چاچا غلام، بتاؤ تمہارا یہ نیا پڑوسی کیسا بندہ ہے؟ میں نے دانستہ بات کو گھما کر گفتگو کا آغاز کیا تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولا، آپ ماسٹر صاحب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا؟ کیا کوئی اور بھی تمہارا نیا پڑوسی آباد ہوا ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ 2-2.5 ماہ پہلے ماسٹر صاحب ہی اس گھر میں آباد ہوئے ہیں۔ وہ ماسٹر جمیل والے مکان کی سمت اشارہ کرتے ہوئے بولا۔
میں بھی تم سے اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ ماسٹر صاحب تو بڑے بھلے مانس ہیں، اس نے بتایا، اور ایک مرتبہ پھر معنی خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ایک لمحہ سوچنے کی اداکاری کی، پھر غلام لوہار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، ماسٹر جمیل سے پہلے اس گھر میں کون رہتا تھا؟ عنایت حسین اور اس کا بوڑھا باپ کرامت حسین، غلام لوہار نے جواب دیا۔ عنایت یہ مکان ماسٹر کو بیچ کر خود اس گاؤں سے چلا گیا ہے۔ کہاں چلا گیا ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ میرا خیال ہے جہاں اس کی بیوی نے چاہا ہوگا وہ وہیں گیا ہوگا۔ بات کرتے کرتے غلام لوہار کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ بڑی ہی کھپتی یعنی کمینی عورت تھی جناب عنایت حسین کی گھر والی۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ وہ عنایت حسین کی جھگڑالو بیوی شگفتہ کے اوصاف بیان کر رہا تھا۔ وہ شگفتہ کی جانب سے خاصا برگشتہ اور خفا نظر آتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں اسے ڈھنگ سے کوریدتا تو اس کی زبان سے بڑی کارآمد معلومات اگلوائی جا سکتی تھیں، لیکن کوئی اور سوال کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری تھا کہ عنایت حسین موضع سوہدرا کلاں کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا۔ چاچا، میں نے غلام لوہار کو مخاطب کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، تمہیں یقیناً یہ بھی معلوم ہوگا کہ عنایت حسین کی گھر والی اسے کہاں لے جانے کی خواہش مند تھی؟ اپنے میکے کے قریب۔ اور کہاں؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، ادھر ٹوبہ ٹالی والے میں شگفتہ کے ماں پیو رہتے ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی، تو اس کا مطلب ہے عنایت حسین یہ مکان فروخت کر کے ٹوبہ ٹالی والا گیا ہے۔ غلام لوہار جلدی سے تصحیح کرنے والے انداز میں بولا، جناب میں نے اپنے اندازے کی بات کی ہے، ورنہ مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں۔ وہ تو جاتے وقت مل کر ہی نہیں گئے، حالانکہ کرامت تو اکثر ادھر میری دکان پر بیٹھا گپ شپ کرتا رہتا تھا۔ یہ بڑا ہی مظلوم بڈھا ہے تھانے دار صاحب۔ اس کی بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، چاچا تمہارا مطلب کیا ہے؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب عنایت حسین کی بیوی شگفتہ اپنے سسر کو پسند نہیں کرتی تھی۔ کرامت حسین میرے پاس بیٹھا اپنے دکھڑے روتا رہتا تھا۔ بزرگوں کا گھر میں ایک احترام ہوتا ہے۔ عنایت حسین کے سامنے تو وہ وقت پر کرامت کو کھانا دے دیتی تھی، لیکن اس کی غیر موجودگی میں شگفتہ کا اپنے سسر کے ساتھ رویہ بڑا ہی نامناسب تھا۔ بیچارے کرامت کی عمر 70 کے قریب ہے اور اس کی نگاہ بھی کافی کمزور ہو چکی ہے۔ کرامت نے مجھے بڑے ہی رازدارانہ انداز میں بتایا ہے کہ شگفتہ اس کے کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ وہ پہنے ہوئے کپڑے دھونے کے لیے اتارتا تو اگلے روز وہی میلے کپڑے وہ اسے تھما دیتی اور بڑی ڈھٹائی سے کہتی کہ میں نے کپڑے اچھی طرح دھو دیے ہیں۔ کرامت حسین نے ایک واقعہ تو ایسا سنایا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ غلام لوہار نے توقف کے بعد ایک جھرجھری لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کرامت نے مجھے بتایا کہ اکثر و بیشتر اس کی بہو اس کے سالن میں تھوڑا پانی ملا دیتی تھی، جس کی وجہ سے اس سالن کا ذائقہ تو خراب ہوتا ہی تھا، اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے سالن میں نمک بھی کم ہو جاتا ہے۔ کرامت سالن میں نمک کی کمی کا اظہار کرتا تو نمک والا ڈبہ اس کے سامنے رکھ دیا جاتا کہ جتنی ضرورت ہو وہ اوپر سے نمک ڈال لے۔ اصلی سالن میں چونکہ نمک مرچ بالکل مناسب ہوتا تھا، اس لیے عنایت چڑھ کر اپنے باپ سے کہتا، ابا آپ بڑھاپے میں بہت تیز نمک کھانے لگے ہو، مجھے تو سالن میں نمک بالکل ٹھیک لگ رہا ہے۔ اسی قسم کی کارروائی شگفتہ کرامت کی چائے کے ساتھ بھی کرتی تھی۔ بڑے مزے کی بات ہے تھانے دار صاحب۔ وہ ایک مرتبہ متفقف ہوا، پھر گہری سانس لی، پھر سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگا، کرامت حسین کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنی بہو کی ان چھل فریبیوں سے اچھی طرح واقف ہے، مگر مصلحت کے تحت اس نے اپنی زبان بند کر رکھی ہے۔ وہ جانتا ہے عنایت اور شگفتہ میں پہلے ہی نہیں بنتی، اس نے اگر بہو پر تنقید شروع کر دی یا کھانا خراب سالن اور چائے کو ٹیسٹ کے لیے بیٹے کی طرح بڑھا دیا تو گھر میں ایک قیامت برپا ہو جائے گی۔ کرامت ایک امن پسند اور صلح جو شخص ہے، اس لیے اس نے مصلحتاً اپنی زبان پر تالا ڈال رکھا ہے۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر جیسے خیالوں میں گم ہو گیا۔ چند لمحے وہ جذب کسی کیفیت میں خلا میں گھورتا رہا، پھر ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، کرامت یہاں تھا تو اس کے ساتھ میرا دل لگ گیا تھا۔ میری بڑی تمنا تھی کہ جاتے وقت میں اس سے ایک بھرپور ملاقات کروں گا، لیکن عنایت نے 2 دن پہلے ہی اسے روانہ کر دیا۔ کہاں روانہ کر دیا؟ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے بیزاری سے سوال کیا۔ اس نے جواب دیا، یہی سوال میں نے عنایت سے اس وقت کیا تھا جب وہ اس گھر کو خیر بات کہہ کر جا رہا تھا۔ عنایت نے مجھے بتایا کہ ابا کافی دنوں سے کوٹ فرمان جانے کی ضد کر رہا تھا، میں نے اسے ادھر ہی بھیج دیا ہے۔ اچھا ہے وہ کچھ عرصہ کوٹ فرمان میں رہ لے، اس کا دل بہل جائے گا۔ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، کوٹ فرمان میں ان کا کون رہتا ہے؟ سغراں، غلام لوہار نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، کرامت حسین کی 2 ہی اولادیں ہیں، سغراں اور عنایت۔ سغراں شادی شدہ ہے اور ادھر کوٹ فرمان میں
اپنے شوہر شکور کے ساتھ رہتی ہے۔ شکور وہاں کا ایک چھوٹا زمیندار ہے۔ اس کے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں۔ جبکہ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، جبکہ عنایت حسین اولاد جیسی نعمت سے مرحوم ہے۔ صغرا عنایت سے 5 سال چھوٹی ہے اور باپ کو بڑا یاد کرتی رہتی ہے۔ صغرا کا گھر والا بھی کرامت کی بڑی آؤ بھگت کرتا ہے۔ کرامت اپنی گفتگو کے درمیان اکثر صغرا کے بچوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے وہ اپنے نواسے نواسیوں کو بہت چاہتا ہے۔ اچھا ہے وہ کوٹ فرمان چلا گیا ہے، وہاں اس کی خوب گزرے گی۔ غلام لوہار کی زبانی شگفتہ عنایت، کرامت، صغرا، شکور اور کوٹ فرمان کے بارے میں مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں ان میں سر دست میرے کام کی کوئی بات نہیں تھی۔ جس گھر میں بھی بوڑھے ساس سسر ہوں وہاں عموماً اس قسم کی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے۔ عام طور پر یہی سننے میں آتا ہے کہ بہو کی ساس کی بنسبت اپنے سسر سے بن جاتی ہے، لیکن یہ کوئی فارمولہ نہیں، ایک عمومی مشاہدہ ہے۔ اس چپکلش، ناچاکی اور اختلاف میں دونوں پارٹیوں کا تھوڑا بہت قصور ضرور ہوتا ہے، کسی کا کم اور کسی کا زیادہ۔ جب انسان 60 کا ہنسا عبور کر کے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کی عادت میں نمایاں تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ خاصا چڑچڑا اور تنقیدی ہو جاتا ہے، بات بات پر روک ٹوک اس کا وتیرہ بن جاتا ہے۔ اپنی دانست میں وہ عقل مندی کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن نوجوانوں اور جوانوں کو یہ دانش مندانہ باتیں پسند نہیں آتی، لہٰذا وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ بیٹے بیٹیاں، نواسے نواسیاں اور پوتے پوتیاں پھر بھی کچھ خیال کر لیتے ہیں، لیکن بہو اور داماد سے اس قسم کی کوئی توقع رکھنا حماقت کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ یہ کوئی فارمولہ نہیں، ایک عمومی تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ بعض جگہ صورتحال اس کے بالعکس بھی نظر آتی ہے۔ بہرحال غلام لوہار سے جو مفید باتیں پتہ چلیں وہ یہ تھیں کہ عنایت حسین موضع سودرا کلاں سے نکل کر توبہ ٹالی والا گیا ہوگا یا گیا تھا۔ توبہ ٹالی والا موضع سودرا کلاں سے 8 میل دور جنوب میں واقع تھا، جبکہ کوٹ فرمان جانے کے لیے سودرا کلاں سے 6 میل شمال میں سفر کرنا پڑتا تھا۔ اس کا مطلب تھا عنایت نے سر دست اپنے باپ کو خود سے 14 میل دور کر دیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کرامت حسین سے بہت بیزار ہے۔ یہ بات الگ کہ اس کی اس بیزاری کے پیچھے شگفتہ کا دباؤ ہو۔ غلام لوہار کافی دیر سے میرے ساتھ مصروف گفتگو تھا۔ ہماری آمد سے قبل وہ اپنے کام میں جٹا ہوا تھا، لیکن ہمارے دکان میں داخل ہوتے ہی اس نے کام سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ جب دہکتی ہوئی بھٹی پر سے اس کی توجہ ہٹی تو اس نے دہکنا موقوف کر دیا۔ اسے دھونکنی کے ذریعے وہ حوصلہ اور تشفی نہیں مل رہی تھی جو اس کے دہکنے کے لیے ضروری تھی، لہٰذا اس کی کارکردگی متاثر ہونے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے غلام لوہار کی دکان میں جو خوشگوار اور فرحت بخش حرارت بھری ہوئی تھی وہ رفتہ رفتہ زائل ہونے لگی تھی۔ آمد اور جامد میں تناسب برقرار نہ رہے تو ایک روز قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے غلام لوہار کی دکان سے اٹھنے کا فیصلہ کر لیا اور جاتے جاتے اس سے پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے اس مکان کے علاوہ عنایت حسین کی کچھ زمین اور مال مویشی بھی تھے۔ مکان تو اس نے ماسٹر جمیل کے ہاتھ فروخت کر دیا، زمین اور مویشیوں کا کیا ہوا؟ عنایت کے پاس صرف 5 ایکڑ اراضی تھی، وہ اسی زمین پر کھیتی باڑی کرتا تھا۔ غلام لوہار نے مجھے بتایا۔ عنایت نے تو اس سلسلے میں مجھ سے کوئی ذکر نہیں کیا، البتہ بعد میں مجھے پتہ چلا زمین اس نے یہاں کے ایک زمیندار ملک سمد کو بیچ دی ہے اور ڈھور ڈنگر وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ پھر اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ عنایت حسین کے پاس ایک بھوری بھینس اور ایک صحت مند گدھا اور 2 بکریاں تھیں۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میری دیکھا دیکھی کانسٹیبل نے بھی چوکی چھوڑ دی۔ غلام لوہار بھی تعظیماً کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے الوداعی انداز میں کہا، ٹھیک ہے چاچا، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ چند لمحات تک متذبذب نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ہچکچاہٹ بھرے انداز میں پوچھ بیٹھا، تھانے دار صاحب ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ عنایت کے بارے میں کس سلسلے میں پوچھ پرید کر رہے ہیں؟ غلام لوہار نے نہایت ہی سیدھا اور برمحل سوال کیا تھا۔ میں چاہتا تو اس کا جواب دے سکتا تھا، لیکن فی الحال میں خون آلود درانتی والے معاملے کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا، لہٰذا ایک خوبصورت بہانہ بناتے ہوئے اس سے کہا، چاچا میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ اوپر سے بڑے افسروں نے سختی سے آرڈر کیے ہیں کہ میں اپنے تھانے کی حدود میں آنے والے گاؤں دیہات کا خاص خیال رکھوں۔ میرے علاقے میں بسنے والوں کو کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تعریفی انداز میں یک ٹک مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ ہی افسران بالا نے یہ احکام بھی صادر کیے ہیں کہ اگر میرے تھانے کی حدود میں کوئی شخص نقل مکانی کرتا ہے تو میں اس کی تفصیلی رپورٹ تیار کر کے اوپر والوں کو بھیج دوں۔ موضع سودرا کلاں اور ٹوبہ ٹالی والا میرے تھانے کی حدود میں آتے ہیں۔ میں نے یہاں تو عنایت حسین کے بارے میں پوچھ گچھ کر لی ہے،
اب ادھر ٹوبہ ٹاہلی والا جا کر تحقیقات کرنا باقی ہیں۔ اتنا کہہ کر میں رکا، پھر اچانک اس سے پوچھ لیا، چاچا تمہارا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی تو نہیں؟ اس کے چہرے پر تشکرانہ تاثرات ابھر آئے، پھر جذبات سے لبریز آواز میں اس نے کہا، اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب، ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اس علاقے میں آپ جیسا مخلص، ہمدرد، نیک سیرت اور خدا ترس تھانے دار تعینات ہوا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہاں کوئی دکھ تکلیف یا پریشانی نہیں۔ اگر ایسا وقت آیا تو میں پہلی فرصت میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔